کشمیر بر صغیر پاک و ہند کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے۔ ہر کشمیری کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل کشمیر پاکستان کو اپنا گھر سمجھتے ہیں اور یقیناً پاکستان ان کا گھر ہے۔ ڈاکٹر محمد قاسم فختو کے بیٹے احمد بن قاسم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ جناب صدر، یہ وہ بیٹا ہے کہ جس نے اپنے والد گرامی کو صرف ان کی تحریروں یا کتابوں سے ہی محسوس کیا ہے۔ آج تک دل کو ہے اس کے لوٹ آنے کی امید، آج تک ٹھہری ہوئی ہے زندگی اپنی جگہ۔ اظہار خیال کریں گے احمد بن قاسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں آئے ہیں اس گیدرنگ میں، ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابو کی یہاں بات ہو رہی تھی کہ وہ پچھلے 29 سال سے جیل میں قید ہیں۔ تو 1993 میں میرے پیدا ہونے سے 7 سال پہلے پہلی دفعہ ان کو گرفتار کیا گیا تھا، میری والدہ اور جو میرے بڑے بھائی ہیں محمد، ان کے ساتھ۔ تو محمد واز این انفنٹ ایٹ دیٹ ٹائم، اینڈ اس کے بعد فار 7 ایئرس کانسٹنٹلی ان کو 3rd ڈگری ٹارچر کیا گیا۔ اس بات پہ راضی کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ مین اسٹریم جو پرو انڈیا پولیٹیکل سسٹم ہے کشمیر میں اس کا حصہ بن جائیں، ایز اپوز ٹو کہ وہ ریزسٹنس کیمپ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو آزادی کی بات کرتے ہیں، جو لبریشن کی بات کرتے ہیں، جو کولیبوریٹ نہیں کرتے ود دا انڈین اسٹیٹ ان کشمیر۔ تو بٹ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر انڈر ڈیورس ان سے ایک بلینک پیپر پہ سائن لیا گیا۔ آن دا بیسس آف دیٹ جو بلینک پیپر پہ ان سے سائن لیا گیا، ان کو لائف امپریزنمنٹ کا سینٹنس سنایا گیا۔ کچھ عرصہ میری اماں ان کے ساتھ قید رہی، دین ان کو چھوڑا گیا میرے بھائی کے ساتھ۔ مائی بردر ہی آلسو اسٹیڈ ان پریزن فار اے ایئر اینڈ اے ہاف۔ اس کے بعد ان دا ونٹر آف 1999 جو انڈیا کی اپنی کورٹ ہے اس نے یہ ججمنٹ سنائی کہ اس شخص کو جو آپ نے قید کیا ہے دیر از نو بیسس فار دیٹ، تو اس کو آپ امیڈیٹلی ریلیز کریں، کیونکہ جو پروسیکیوشن ہے اٹ ہیز میزریبلی فیلڈ ٹو پروو اینی تھنگ اگینسٹ دس پرسن ادر دین دا فیکٹ دیٹ ہی بلانگس ٹو اے ڈفرنٹ پولیٹیکل آئیڈیالوجی۔ ان کو چھوڑا گیا، لیکن جو ہی ان کو چھوڑا تو انڈین اسٹیٹ ایکسپیکٹ کری تھی 7 سال قید ہوئی ہے، اب بات نہیں کرے گا، اب خاموش رہے گا، اب پیسیفائی ہو چکا ہوگا، لیکن ہی دوبارہ انہوں نے جو کشمیر میں ریزسٹنس ہے، چاہے وہ فزیکل ریزسٹنس ہو چاہے ایکڈیمک ریزسٹنس ہو اگینسٹ انڈیا، اس کا وہ حصہ بن گئے، اینڈ دوبارہ ان کو جیل میں لے لیا گیا۔ ان دا ونٹر آف 1999 میں پیدا ہوا تھا۔ تو آئی واز 2 months اولڈ جب ان کو قید کیا گیا۔ میری آئی ہیو نو میموریز آف اٹ، بس وہ 2 ماہ میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں جیل سے باہر، اور 2 ماہ کا تھا تو کوئی میری میموریز نہیں ہے اس کی، لیکن ایور سنس دیٹ ڈے صرف میں نے ان کو قید میں ہی دیکھا ہے۔ جب بھی دیکھا ہے، جب بھی ملے ہیں جیل میں ملے ہیں، جب بھی ان کو دیکھا ہے، I've seen him in the guise of a prisoner۔ تو جب میں چھوٹا تھا اس ٹائم میرے لیے تھوڑا سا مشکل تھا ٹو میک سینس آف اٹ کہ کیوں وہ جیل میں۔ جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ جو پالیٹکس ہیں، جو کاز ہے، جو ریزسٹنس ہے، جو سارے معاملہ اس سسٹم کو، اس اسٹرکچر کو نہیں سمجھ پاتے۔ آپ بس یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ کا والد آپ کے ساتھ ہو، یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ کے پاس ایک فیملی ہو، یو آر انٹائٹلڈ کہ آپ کے پاس ایک نارمل چائلڈہڈ ہو۔ لیکن کشمیر میں جو لفظ نارمل ہے وہ بالکل انورس ہے۔ تو نارمل یہ ہے کہ ظلم ہو، نارمل یہ ہے کہ جو بچہ ہے وہ اپنے والد سے سپریٹڈ ہو، نارمل یہ ہے کہ انسٹیڈ آف سینگ ہز فادر ان دی ہوم، ایک بچہ جو ہے یا تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے اپنے والد سے ملنے کے لیے، اور ان دا ورسٹ کیس ہی ہیز ٹو گو ٹو اے گریو یارڈ بیکاز ہز فادر از نو لانگر الائیو اینڈ ہیز بین مرڈرڈ بائی دی انڈین اسٹیٹ۔ اور اس طرح کے کئی سارے بچے آپ کو ملیں گے۔ آئی ایم کمپیریٹیولی پریولیجڈ بیکاز ایٹ لیسٹ مائی فادر از بریدنگ، بیکاز کئی سارے لوگ ہیں جن کے والدین جو ہیں وہ زندہ بھی نہیں ہیں، دے ہیو بین کنزیومڈ بائی the violence of the Indian state in Kashmir, which is, and I'll come to this again in a bit۔ تو اس کے بعد جب میں چھوٹا تھا اس ٹائم پہ سینس نہیں بنا پاتا تھا اس سارے معاملے کا۔ پھر ان 2006 اماں کی بھی گرفتاری ہوئی۔ دین فار دا فرسٹ ٹائم
جب میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ کیوں ابو قید میں ہیں، آئی سے دس ایوری سنگل ٹائم جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ کشمیر میں جو بچے ہیں ان کے لیے ہاؤ ڈو دے کم ٹو ٹرمز ود واٹس ہیپننگ اراؤنڈ دیم. تو جب میں نے ان کو اپنی والدہ سے پوچھا کہ میرے والد کیوں ہیں قید میں، تو انہوں نے مجھ سے ایک سادہ سا فقرہ بولا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کے ابو اس لیے جیل میں کیونکہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. کیونکہ ایک بحیثیت چائلڈ یہی ایک چیز ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں، اچھا ہوم ورک نہیں کرنا ایک بری چیز ہے، شاید اس لیے میرے والد قید میں. اور کئی سارے کشمیری بچے ہیں، ان کی ڈفرینٹ سٹوری ہے. کچھ کی ماؤں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کے والد حج پہ گئے، دو ان کے والد زندہ نہیں ہوتے تھے یا جیل میں ہوتے تھے. تو اس وقت پھر میں جو ہوں آئی اسکپڈ مائی ہوم ورک ڈیلیبریٹلی دس ون ٹائم بیکاز آئی تھاٹ کہ ہوم ورک اسکپ کروں گا تو اپنے والد کے پاس جاؤں گا. اینڈ دیٹ ڈڈ ناٹ ہیپن. تو آئی کنفرنٹڈ مائی ایلڈر بردر کیونکہ ہی واز 7 years older than me. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں مجھ سے کہ ابو کی کیا اسٹوری ہے. پھر بھی اس ٹائم آپ سمجھ نہیں پاتے اس چیز کو، بٹ گریجولی وین یو گرو اپ یو ریئلائز دیٹ کشمیر میں اگر آپ نارمل چائلڈہڈ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ جو کشمیر میں زندگی ہے وہ آکوپیشن کے انڈر آپ زندگی گزاریں، سلیوری کے انڈر آپ زندگی گزاریں. سلیوری کے انڈر اگر آپ خوشی تلاش کرتے ہیں، اپنا پرسنل کمفرٹ ڈھونڈتے ہیں، تو وہ ایک اب نارمل چیز ہے. نارمل یہ ہے کہ آپ انکمفرٹیبل فیل کریں، نارمل یہ ہے کہ آپ ریسٹ لیس فیل کریں، نارمل یہ ہے کہ آپ تب تک کنٹینٹمنٹ نہیں فیل کریں until and unless you get the liberation that you are fighting for. And that is something that I learned from my father. And میرا اپنے والد سے جو بھی تعارف ہوا ہے اس کے دو ذرائع ہیں. ہم لیٹرز ایکسچینج کیا کرتے تھے. دیٹ از ہاؤ آئی کیم ٹو نو ہو مائی فادر از، واٹ ہی وانٹس، واٹ ہی لائکس، واٹ ہی از ناٹ، واٹ ہی از. اور کتابوں کے ذریعے. تو میرے فادر وین ہی واز سینٹ ٹو پریزن، انہوں نے جیل میں جو ہے اپنا پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھا. ہی کمپلیٹڈ ہز PhD ان پریزن اینڈ ہی واز ورکنگ آن اندر PhD when the Indian state decided کہ ان کو کتابیں بھی الاؤ نہیں کی جائیں گی، رادر ان کو کتابوں سے بھی محروم کیا جائے بیکاز ان کو پتہ تھی کہ یہ ان کا ایک کمفرٹ کے لیے ایک واحد ذریعہ ہے ان دا 4 walls. تو پھر میرا جو ان سے تعارف تھا اٹ واز تھرو بکس اینڈ لیٹرز. اور ابو جب کتاب کمپلیٹ کرتے تھے تو وہ پارٹس وہ ہائی لائٹ کرتے تھے دیٹ ہی وانٹڈ می ٹو تھنک اباؤٹ. پھر وہ جب ہائی لائٹ کرتے تھے پارٹس، وہ کتاب جب گھر آتی تھی تو میں وہ پڑھتا تھا. دیٹ از ہاؤ آئی کیم ٹو نو ہو مائی فادر از. اٹس بین 29 years. ہمارے گھر میں ایک لائبریری ہے اینڈ دیٹ از ہاؤ دیٹ لائبریری کیم ٹو بینگ. ایوری سنگل ٹائم میرے والد وڈ فنش اے بک ہی وڈ سینڈ اٹ ٹو آور ہوم. ناؤ وی ہیو اے روم جہاں پہ صرف کتاب ہے. دوز بکس آر ڈیئر ٹو می کیونکہ وہ میرا تعارف ہے میرے والد کے ساتھ. بٹ دوز بکس آر آلسو signifiers or symbols of the fact that it's been 29 years now and he's still not coming out. تو یہ جو کتاب ہے ابو کی، اس کا because nobody talked about this, I would just briefly talk about it. اس کتاب میں لکھا کیا ہے؟ اس کتاب میں جو انڈیا کا رول ہے کشمیر میں اس کو تھوڑا ایکسپلین کیا گیا. کیونکہ کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید کشمیری اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا ان کو حقوق نہیں دے رہا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لڑائی یا اسٹرگل اس چیز کی ہے کہ ہمیں انڈین اسٹیٹ سے حقوق چاہیے ہی نہیں. لڑائی اس چیز کی ہے کہ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ انڈین اسٹیٹ کشمیر میں اپنا پاور مس یوز کر رہی ہے. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ہمارا یہ پوائنٹ ہے کہ انڈیا کے پاس کشمیر میں کوئی پاور ہونا ہی نہیں چاہیے ریگارڈلیس آف واٹ دے ڈو ود دیٹ پاور. اب کل کو اگر انڈین اسٹیٹ ڈیسائیڈ کرے کہ ہم کشمیریوں کو پرووائڈ کریں چیزیں اور ان کو کیا کہتے ہیں اس کو کمفرٹیبل زندگی دیں، اکنامک اور سوشل کوٹ اینڈ کوٹ ڈیولپمنٹ کریں، دو یہ ورڈ آئی ہیٹ دس ورڈ، بٹ یہ سب معاملات کریں تو دیٹ ڈز ناٹ مین دا پرابلم از اوور. بیکاز دا پرابلم از دیٹ جو ہیومن رائٹس وائلیشنس پہ اکثر بات ہوتی ہے کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس لیے کشمیری نہیں اسٹرگل کر رہے. کشمیری اسٹرگل کر رہے ہیں لبریشن کے لیے، اسی لیے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں. اگر کشمیری یہ اسٹرگل کرنا چھوڑ دیں تو ہیومن رائٹس وائلیشنز بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ دا انڈین اسٹیٹ از ہیپی ود کشمیر اینڈ اف کشمیریز آر ہیپی ود دا انڈین اسٹیٹ واٹس دا پرابلم؟ دا پرابلم از اوور. سو اس کتاب میں بیسکلی جو انڈیا کا میکینزم ہے آف رول ان کشمیر اس کو تھوڑا ڈیلینیٹ کیا گیا، اس کو تھوڑا ایلیبوریٹ کیا گیا کیسے یہ جو کشمیر میں آکوپیشن ہے اس کا ایک خاص ہندوتوا لاجک ہے جہاں پہ جو انڈین اسٹیٹ ہے وہ کشمیر کو دیکھتی ہے ایز ایک ایسا خطہ دیٹ از نیسیسری ٹو اٹس آئیڈیا اور اٹس پروجیکٹ آف ہندو ایکسپینشنزم.
دوسرا جو اس کتاب کا بڑا اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کس طرح کشمیر میں سیٹلر کولونیلزم پہ کام کرے. مطلب جو کشمیر ہے انڈیا چاہتا ہے کہ اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرے, لیکن صرف ڈیموگرافی کو چینج نہیں کرے, وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو کشمیری ہیں ان کو ایک ڈفرینٹ سینس آف آئیڈینٹی دیں کہ وہ ہیں کون. تو ان کو کسی طرح وہ جو انڈین نیشنل یا سوشل امیجنیشن ہے اس میں بھی شامل کرنا چاہتے ہیں کہ دے وڈ انکارپوریٹ کشمیری مسلمز انٹو دی آئیڈیا آف انڈین نیشنلزم. اور تیسری بات جو اس کتاب میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ 2014 میں سٹارٹ نہیں ہوا آفٹر مودی کیم انٹو پاور. یہ جو اسٹرگل ہے یہ 1947 سے چل رہی ہے. ہمارے لیے کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق نہیں. کشمیر میں اگر آپ کسی سے بات کریں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کیسے if Modi and Nehru meet tomorrow they are going to hug each other because Modi finished what Nehru had started off. تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کشمیر میں بی جے پی رول کریے, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہونی چاہیے. The book makes it clear that what Kashmiris are fighting for is complete liberation from Indian rule, Indian legislature, Indian military, Indian judiciary and everything that is Indian in Kashmir. So it's not about a political party. آپ جوڈیشری کا حال دیکھیں, میرے ابو تو ایک پرزنر ہے. There are other prisoners too who have been in prison for 29 years, who have been in prison for 20 years, 25 years. اور جوڈیشری کی جو بات ہم کرتے ہیں تو وہاں کے ججز جو ہیں وہ اس سسٹم کا حصہ ہے. جو انڈین قانون ہے اس میں جب آپ بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی اگینسٹ انڈین رول, اس قانون کے تحت تو وہ جرم ہے. تو یہ جو پرزنرز ہیں اگر قانون انڈین ہے تو واقعی میں یہ مجرم ہے. ہمارا یہ کنٹسٹیشن ہے, ہمارا یہ آرگیومنٹ ہے کہ کشمیری شوڈ ناٹ بی سبجیکٹڈ ٹو انڈین لا اینڈ دیٹ از واٹ وی آر فائٹنگ فار, دیٹ از واٹ وی آر اسٹرگلنگ فار. تو یہ بات بہت اہم ہے. تو یہ جتنے بھی لوگ قید میں ہیں یہ قید میں ہیں, دے آر وکٹمز, انہیں سفر کیا ہے, فیملیز ٹوٹی ہیں, گھر ٹوٹے ہیں, سب کچھ ہوا ہے. بٹ آل آف اٹ از فار اے کاز, نن آف اٹ ول گو ان وین. یہ ہمارا بلیف ہے, یہ ہمارا فیتھ ہے کہ بس یہ نہیں ہے کہ وکٹمز ہیں ان کے لیے رونا رویا جائے, بس ہم مورن کریں. دیز آر پیپل جو ایک میننگ فل, ایک پرپزفل اسٹرگل کا حصہ ہیں. اینڈ نن آف وٹ دے ہیو ڈن, وٹ دے آر ڈوئنگ, وہ کبھی بھی ویسٹ ہوگا, سو لانگ ایز کشمیر ول بی فری ٹمارو. تھینک یو سو مچ.